الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى. وقال في موضع آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال في موضع آخر قد أفلح المؤمنون. حاضرین جمعہ دوستو، ہر قسم کی تعریف توصیف پوجائی بڑائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. بعدہ انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، ایک کسان جب کسانی کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے جفاکشی، محنت و مشقت اپنی کھیتی میں کرے اور پھر وہ ایک اچھی فصل تیار کر لے. یہ مقصد ہوتا ہے. ایک کھلاڑی، ایک کرکٹر یا کسی بھی گیم کا کھلاڑی جب دو آپس میں ٹکراتے ہیں تو ہر ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کو فتح کر لوں، میں جیت جاؤں. اسی طرح سے ہم مسلمانوں کا بھی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہم مومنوں کا بھی ایک ٹارگٹ، ایک مقصد ہونا چاہیے. اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں عمر ملی ہے 40 سال، 50 سال، 60، 70 سال وغیرہ، ان میں ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ رب العالمین ان کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار کرے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا، وہ پاک ہو گیا جس نے اپنے آپ کو، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کہیں پر اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. تو کامیاب لوگ کون ہیں؟ آج انشاءاللہ جمعہ خطبہ میں مختصراً بات کی جائے گی کہ کامیاب لوگ کون ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، شروع کی چند آیتیں ہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. کیا یہ قرآن؟ آگے فرمایا اللہ رب العالمین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون.
جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں بالغیب اور غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانا اور نمازیں قائم کرنا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو انہیں عطا کیا گیا ہے، جو انہیں ملا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ان پر نازل کیا گیا ہے اور جو ان سے پہلے یعنی تورات زبور انجیل وغیرہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو یقین ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. اب ان کے بارے میں اللہ رب ارشاد فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں آیات کے اندر کچھ چیزوں کو خاص کر دیا. باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے، لیکن ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کو خاص کر دیا کہ جو لوگ ان چیزوں کو اپنائیں گے، ان پر عمل کریں گے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کامیابی ان کے پاس ہے، کامیاب لوگ یہ ہیں. اب ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہمارا غیب پر ایمان کتنا ہے؟ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں؟ خرچ کرنے میں ہم کس طرح سے اپنے ہاتھ کو وسیع کرتے ہیں، اپنے دل کو کھولتے ہیں؟ ہر آدمی اپنا اندازہ لگائے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر نکتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کا رزلٹ اس کے سامنے خود بخود آ جائے گا جب وہ اپنے نفس کو ٹٹولے گا، جب وہ اپنے آپ کا مواخذہ کرے گا، اپنے آپ میں دیکھے گا کہ میں اس آیت کے تحت کتنا کچھ عمل کرتا ہوں. یعنی اس آیات کو ایک میزان میں بنائے اور اس کسوٹی پر اپنے آپ کو تولے کہ اس کسوٹی پر وہ کتنا اتر رہا ہے، کتنا کھرا اور کتنا کھوٹا ہے، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جمعہ کے دن باقاعدہ اچھی طرح سے اہتمام کرتے ہیں، جمعہ دن آتے ہیں الحمدللہ اچھی. کیا جمعہ کے علاوہ بھی فرائض ہیں؟ الحمدللہ ہیں. لیکن یہی نہیں، کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو صرف اور صرف 2-4 لوگوں سے ہی اکتفا کرتی ہیں. باقی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جمعہ کے دن آپ کے ہاں یہ تینوں صفیں بھر جاتی ہیں، کیا باقی ٹائم بھی بھرتی ہیں؟ آپ کیا نہیں؟ جنرل بات کروں، کسی کے ہاں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر صرف اور صرف 2-4 یا ایک صف زیادہ نہ ہو. آخر کہاں جاتے ہیں یہ مومن اور مسلمان؟ جمعہ کے دن باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، باقی ٹائم انہی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت پہلے 1444 سال پہلے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ہلاکت بربادی ہو نمازیوں کے لیے. بے نمازیوں نہیں کہا جائے، مسلین کے لفظ ہیں، مسلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. دو کیفیت بتائیے، یہ اپنے نمازوں میں خشوع خضوع نہیں برتتے، خشوع خضوع نہیں برتتے، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. یہ دونوں آیتیں بتلا رہی ہیں کہ ہماری نمازیں زیادہ میجارٹی نمازیں پڑھنے والے لوگ دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، سب نہیں، میجارٹی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آتے ہیں مسجد میں، ان کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور وہ اپنا سارا دن بھر کا محاسبہ اس نماز میں کرتے ہیں جس نماز میں وہ نیت باندھ کر کھڑے. کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، جمعہ کے بعد کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے لینا ہے، کون سی کھیت کی جتائی بوائی کرنا ہے، کون سی دھان کی کٹائی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں کا حساب کتاب باقاعدہ نماز میں کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے دل و دماغ بغیر قصد ارادہ کے چلا جائے، اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے پڑھتے اکتا جاتے ہیں کہ مولوی صاحب چلے گئے، رکوع میں اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، کیا کریں، ہم تو 3 مرتبہ بول دیے ہیں، 4تھی مرتبہ کیا کریں، دھنوا کاٹا جائے. افسوس
کہ ہمارے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، بس 2-3 مرتبہ ہم نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس اٹھا گئی، جلدی سے اٹھاتے نہیں، مول صاحب پتہ نہیں کتنا دیر سجدے میں چلے گئے، کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، شکایت کرتے ہیں لوگ. لیکن ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی ہیں جو اپنے نماز میں خشوع خضوع نہیں برتتے، اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، محاسبہ اپنے دل و دماغ کا نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، گرفت ہوگی، جزا سزا کا معاملہ ہوگا، بہترین عمل کیے ہوں گے تو اللہ رحمن جزا دے گا ورنہ سزا دے گا. ان تمام کو سوچ کر اگر نماز پڑھیں میرے بھائی دوستو، ہمارے دل و دماغ حاضر ہوں گے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو یقیناً یہ دل و دماغ جو شیطان اس کو اچکتا ہے، شیطان ہمارے دل و دماغ کو ادھر ادھر پھیرتا ہے. واقعی میں شیطان جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بکرے کے بچے کی شکل میں کس طرح سے بیچ سے گزرتا ہے، ہماری رگوں میں دوڑتا ہے شیطان. لیکن آپ کے سامنے ایک حدیث بھی تو ہے، جب اللہ اکبر کی صدائیں مؤذن دیتا ہے تو حدیث کیا ہے کہ مؤذن کی اذان جب اس کے زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں نکلتی ہے تو یہ شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اس کی اوقات کیا ہے، اس شیطان کی اوقات کیا ہے. لیکن جب ہمارے دل و دماغ میں خرافات ہی چل رہی ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے یہی نہیں، کھیتی باڑی کو چھوڑیے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہاں سے جانے کے بعد، خاص کر کے کچہری کے علاقے میں، اس کے جانے کے بعد اس پر کون سے دفعہ اور لگانا ہے، اس کو کن کن مقدمات میں اور پھنسانا ہے، ان کو کس جال میں اور ڈالنا ہے تاکہ وہ پریشان نظر آئے. یہ سوچتے ہیں میرے بھائی اس کس جگہ پر آج جمعہ ہے نا، کچہری کے تمام لوگ جو موقع لوگ گئے ہوں گے اور 90% اپنے مقدمات کے بارے میں رکوع اور سجدے میں سوچیں گے. سوچتے ہیں یہ خیالات جو آتے ہیں دل دماغ میں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ہم نے شیطان کو اپنے دماغ میں آنے کا موقع دیا. وغیرہ اللہ اکبر کی صدا سے جب اتنا دور بھاگتا ہے، ہم تو اللہ اکبر کر کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کے سجدے جا رہے ہیں، رکوع جا رہے ہیں، اور رہے سے اللہ لمن حمدہ یعنی تسبیح تسمیح سب ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی شیطان ہمیں بہکا رہا ہے. یقیناً اس کو پاور اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہمارے نسوں میں، ہمارے خون کے رگوں میں دوڑنے کی اس کو طاقت ملی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج بھی نہیں ہے لیکن ہم علاج کرنا نہیں چاہتے، ہم اس طرف ذرہ برابر دھیان نہیں دیتے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو گئے، خطبہ ہو رہا ہے، ہم پہنچے ہیں، 2 رکعت سنت پر بیٹھ گئے ہیں، پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، نکل جائیں گے، ہم نے جمعہ ادا کر لیا. لیکن جمعہ ادا کر لینا، جمعہ کی اہتمام کر لینا، باقی اور نمازوں کو چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ مومن نہیں ہے، یہ کامیاب ہونے والے میں لوگوں میں سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا. وہ شخص کامیاب نہ ہوا جس نے اپنا محاسبہ نہ کیا، جس نے اپنے نفس کو نہ دیکھا کہ اس کے اعمال کس طرح ہیں، شرکیاں ہیں کہ غیر شرکیاں ہیں، اس کے اخلاق بہترین ہیں کہ نہیں ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہے، اپنے اولاد کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے. ہر ایک کو غور کرنا ہوگا، سوچنا سمجھنا ہوگا کہ اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے افعال، جو کچھ کر رہا ہے معاشرے میں، گھر میں، گاؤں میں، سوسائٹی میں، اگر وہ کسی ایسی چیز کا، چاہے ادارہ ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے جو کچھ کا، اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھا رہا ہے، کیا اپنے اس کام کو پورا انجام دے رہا ہے، ورنہ اس میں چوری کر رہا ہے. چوری مطلب کہ کام پوری طرح سے نہیں کر رہا ہے، صاحب دیکھیں گے تو کریں گے، نہیں دیکھیں گے تو منمانی کریں گے، سیٹ پر سوئیں گے، اس کا کیا عمل ہے ان تمام کو دیکھنا ہے. اگر ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا عمل میرے بھائی دوستو بہترین رہا تو ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اس تزکیہ کے معنی، تزکا کے لفظ قرآن جو ہیں، تزکا کے بڑے وسیع معنی ہیں دوستو. اگر ہم غور کریں تو تزکا میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جس کو جس سے بچنا چاہیے. شرک سے، تزکا کے مفسرین پہلے لکھتے ہیں شرک سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور شخص کامیاب ہو گیا. اب تزکا میں صرف شرک ہی نہیں ہے، تمام خرافات، تمام برائیاں، تمام غلط کام، تمام حرام کام، تمام حرام کمائی، تمام بدعت، خرافات، تمام رسم و رواج جو شریعت جسے منع کرتی ہے، ان تمام سے بچ جانے کا نام تزکا ہے، تزکیہ ہے. ان سب سے بچ جاؤ گے، جب ہم بچ جاتے ہیں تب ہم ان کامیاب لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں.
کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کو ان تمام برائیوں اور خرافاتوں سے الگ ہونا پڑے گا. وہ چاہے برائیاں خرافات ہمارے لیے بظاہر فائدے کی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم کر لیتے ہیں, ہمارا کیا نقصان ہے, لیکن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کے رسول جس چیز سے منع کرتے ہیں, اب وہ بظاہر ہمیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نظر آئے, کتنا اچھا کیوں لگے, اور اس کے لیے واضح کوئی دلیل بھی نہ ہو کہ حرام ہی ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے, ہمارا دل کھٹکتا ہے, دل میں ہوتا ہے کوئی دیکھ لے گا, خیال آتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں سنے گا تو کیا کہے گا, یہی برائی ہے. دل کھٹک گیا, آپ کے پاس واضح دلیل نہیں ہے, دل کھٹک رہا ہے, یار کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا, بس اتنا آپ کے دماغ میں بات آ رہی ہے, سمجھ لیجیے کہ وہ غلط ہے, اس سے بچیے. تزکا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے شادی بیاہ میں اپنے یہاں جو دیکھتے ہیں ہم آج دن مشاہدہ کر رہے ہیں, وہ شادی بیاہ کے معاملے میں جو ہمارے یہاں خرافات سے خرافات بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, کیا کبھی ہم نے غور تدبر کیا, سوچ فکر کیا اس کے معاملے میں؟ ابھی تو اپنے یہاں یہ چلتے آیا تھا کہ لڑکا والا گیا لڑکی کو دیکھنے کے لیے, 2 عورتیں گئیں اور معاملہ ہوا, 5 دیے 1000 ملا. ابھی تو اس کا نام کچھ اور دے دیا, پہناوا پہنانے جا رہے ہیں, 20 عورتوں کا مجمع لگ رہا ہے. کھان پان کا اس طرح سے اہتمام انتظام کیا جا رہا ہے کہ شادی بیاہ سے زیادہ خرچ اس خالی دیکھنے میں مدنی ہو جاتا ہے. میرے بھائی دوستوں, یہ کیا ہے؟ یہ رواج بڑھتے جا رہا ہے, اور یہ رواج جو بڑھ رہا ہے, ہم مرد حضرات اس پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری بچیاں, ہماری بیویاں اور ہماری عورتیں اس طرح کے کام انجام دے رہی ہیں, اور ہم باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کے طور پر پیسے کا انتظام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرافات شادی میں, یہ نئی چیز جو ہمارے یہاں 20 لوگوں کا آنا اور باقاعدہ 2 ڈیٹ کا بننا مدنی میں, یہ نئی چیزیں جو ابھی چند سالوں سے 2-4 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. باقی اس سے پہلے تو بس وہی 2-3 عورتیں آئیں کہ ایک نے 500 دیا, اس کو ایک جوڑی کپڑے 1000 دے کے معاملہ سلٹا دیا. لیکن ابھی کا معاملہ جو ہے لاکھوں روپے جا رہے ہیں خالی مغربی میں. یہ نئی میراث کہاں سے چلی آئی؟ اتنا تو ہضم ہو رہا تھا, کافی دنوں سے آیا تھا, لیکن اس کے بعد یہ معاملہ اب ہضم ہونے والا نہیں ہے. اب اس پر غور کرنا ہے, اس پر بین لگانا ہے, اور ہم تمام کو اس پر آواز اٹھانی ہے. اس کے علاوہ بھی خرید و فروخت میں, بیع و شرح میں کس طرح سے ہمارا معاملہ ہے. ہم لین دین کرتے ہیں, بسا اوقات بیانے کی شکل میں چند روپے بھی ہمیں مل جاتے ہیں, لیکن جب تیسری پارٹی ہم کو اس مال کو زیادہ پیسہ دیتی ہے تو ہم اس بیانے کا اور اس آدمی سے جس سے ہم نے بیع و شرح کر لیا ہے, خرید فروخت کر لیا ہے, بات چیت ہو گئی ہے, ہم چند ٹکوں کی بنیاد پر اس بیانوں کو واپس کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھیا ہم نہیں بیچیں گے. کیوں نہیں بیچیں گے؟ مقصد کہ کوئی تیسرا 30 دے رہا ہے تو 25 دے رہے تھے. یہ کیا ہے؟ تزکا بڑا وسیع معنی ہے. قد افلح من تزکا, وہ شخص کامیاب ہو گئے اس سے تزکیہ کیا, اپنے نفس کو پاک کیا, شرک بدعات خرافات اور تمام غداری عیاری سے اپنے آپ کو پاک کیا, وہ شخص کامیاب ہو گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں, ان تمام معاملات پر ہمیں غور کرنا پڑے گا, غور خوض کرنا پڑے گا, اور ان تمام برائیوں کو ختم کرنی پڑے گی, وگرنہ میرے بھائی دوستوں ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو ہم حقیقی معنوں میں مومن بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین. تم ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتے. یہاں پر مومن بننا محبت کے طور پر وہاں حدیث پیش کی گئی تھی کہ محبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی تمام چیزوں سے بڑھ کر, تب کامیابی ہمارے سامنے آئے گی, تب ہم کامیاب ہوں گے, تب حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے. اور جب مومن ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اور جب ہم مومن ہو جائیں گے, آج ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمارے اندر مومنانہ صفات نہیں ہے, ہمارے اندر مومن کے وہ عمل نہیں ہیں جو ایک ہونی چاہیے. کیا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ آیت مبارکہ ہمیں حوصلہ دے رہی ہے, ہمیں ڈھارس بڑھا رہی ہے. کیا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا, تم غمگین نہ ہو, تم رنجیدہ نہ ہو, تم خوف نہ کھاؤ.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. بس ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے ہے، صرف اور صرف مومن بن جاؤ. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. گھبراؤ نہیں، رنجیدہ نہ ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صرف تم مومن بن جاؤ. مومنانہ صفات اگر ہمارے اندر ہوں گی، مومن اگر ہم بن کر رہیں گے، یقین جان لیجیے جب صحابہ کرام نے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے آنکھ ڈال کر بات کی تو ان کو جرات نہ ہوئی، کیسر و کسریٰ کی بادشاہت چھن گئی. تاریخ ہمارے سامنے ہے. جب فرعون جیسے لوگ، شداد نمرود جیسے لوگ سر اٹھائے اور فقال انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ ہم ہی سب سے بڑے رب ہیں، ہماری عبادت کرو، ہمارے سامنے سجدہ کرو، جنتا ان کے ماننے لگی، ان کے سامنے سر جھکانے لگی. کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس فقال انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے فرعون کا کیا حشر کیا؟ ڈبا دیا، اور اس کی لاش ساری جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک کے لیے نمونے کے طور پر مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی. آخر کیوں؟ اس نے ڈاکہ ڈالا اور اپنے آپ کو اللہ کی کروایا. اللہ رب نے تہس نہس کر دیا. طاقتور کا یہ عالم تھا، اس کے طاقت کا، خزانے کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے، اور خود قوت بازو کے اعتبار سے کہ اپنے آپ کو اللہ کرواتا تھا. لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پوری پلاننگ کیا اور آگ جلوایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئی. یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی ابراہیم علیہ السلام پر. لیکن اس نے اپنے کام سے اور اپنے اس حرکت سے باز نہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی. اللہ نے بچایا. پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم سوتے ہیں مچھر کی وجہ سے سوتے ہیں. اس ایک مچھر نے نمرود کو تہس نہس کر دیا. اس کی ناک کے ذریعے سے اس کی کھوپڑی میں پہنچا اور وہاں جا کر وہ بیٹھا رہا، حرکتیں کرتا رہا اور اس طرح سے حرکت کرتا رہا کہ اب اس نے اپنے لوگوں سے اپنے سر کو ٹھکانا شروع کیا. پھر اور تیز، پھر اور تیز، پھر جوتے سے، پھر جانے کس سے یہاں تک اسے ایک مچھر کی وجہ سے نمرود تباہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ ساری اتحاد تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ اگر ہم مومن بن جائیں گے، اگر ہم کامیاب مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر مومنانہ صفات لانی ہوگی. اللہ کا بھروسہ کرنا، نمازیں قائم کرنا، غیب پر ایمان لانا. یہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں جو میں نے پڑھی شروع میں، اس کے اندر وہ تمام صفات ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین، یہی لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی ان کے سامنے اس وقت ہوگی جب یہ حقیقی معنی مومن بن جائیں گے. ہم جب حقیقی معنی مومن بن جائیں گے تو ہم کامیاب کامران ہوں گے. اگر ہم اپنے اندر مومنانہ صفات نہ پیدا کیے، یقین جان لیجیے ہماری طرف چاروں طرف سے جلوار، ظلم، ستم ڈھانے والے ڈھاتے رہیں گے، طرح طرح کے قانون لگانے والے قانون نافذ کرتے رہیں گے اور ہمارا وقت ایسے ہی گزرتا جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جو لوگ اس دنیا میں تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے. اللہ رب العالمین کا یہ اعلان، یہ چیلنج کرنا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس صرف تم مومن بن جاؤ. کیا یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. اب ہمیں اپنے آپ کو مومن بنانا ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اور ہم باطل کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس آیت کے وعدے کے مطابق اپنے آپ کو مومن بنائیں، مومنانہ صفات اپنے اندر لائیں. سورہ بقرہ کی چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان صفات کو ذکر کیا. دوبارہ آپ سن لیجیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب غیب پر ایمان لانا، اللہ پر کون دیکھا؟ اللہ.
الذین یؤمنون بالغیب، خالی غیب پر ایمان لانا یہ مومن کی صفات ہے۔ اب غیب پر ایمان لانا اور غیبیات اور جو بھی چیز ہے، چاہے وہ اللہ ہو، چاہے اس کے رسول ہوں، چاہے اس کے فرشتے ہوں، چاہے اس کی کتابیں ہوں، جو کچھ بھی ہے، جنت جہنم کس نے دیکھا؟ لیکن ان غیبیات پر، ان غیب چیزوں پر جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی، جو ہم سے اوجھل ہے، لیکن اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو بتا دیا ہے کہ ایسا ایسا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایک مومنانہ صفات ہے۔ اور جب ہم ایمان لائیں گے تو گویا کہ ہم مومن بنتے ہیں، اور جب ہم مومن بن گئے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ کہ تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کون بگاڑنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مقیم ہو، سفر میں کسی بھی حالت میں ہو، وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بارش کا موقع ہے یا اور دیگر موقع ہے، ٹھنڈی وغیرہ گرمی وغیرہ کا، اس اعتبار سے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات جب بارش زور پہ آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دونوں نمازوں کو جمع کر لو، وہ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی نماز کے اصول و ضوابط کے مطابق مکمل طور پر یہ عمل کرتے ہیں اور نماز کے پابند بنتے ہیں، تو وہ شخص مومنانہ صفات پہ داخل ہوئے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو دیا ان میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کا خرچ کرنا یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے لیے اتنا ہی ہے، ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو ہم کیسے خرچ کریں، ہمارے پاس 100 روپے ہے، ہماری ضروریات گھر کے لیے نہیں ہے تو ہم 10 روپے اس مانگنے والوں کو کیسے دیں، اس کو ضرورت ہے، ہمارے بغل میں رہنے والا یہ پڑوسی جس کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، بھوکمری ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ 1 کلو یا 1 ٹائم کا کھانا اسے دینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ تو ہمارے گھر کے لیے نہیں، میرے بھائی دوستو، مما ينفقون، ان میں خرچ کرتے ہیں جو ان کو عطا کیا گیا ہے، وہ تھوڑا ہو، زیادہ ہو، کم ہو۔ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا میرے بھائی دوستو، جب ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی، آواز آتی بغل سے، تو وہ اس کو وہاں ٹرانسفر کر دیتے۔ اس دن میں جب صحابہ کرام زخمی حالات میں پڑے تھے، مشہور روایت ہے، واقعہ کس طرح سے صحابہ کرام پڑے ہوئے ہیں، پانی پلانے والے، مرہم پٹی کرنے والے جب ان کے پاس سے گزر رہے ہیں، مرہم پٹی کر رہے ہیں اور پانی کی صدا آتی ہے، پانی پانی، صحابہ کرام ان کے سامنے گلاس پیش کر دیتے ہیں، پانی پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی اس پانی کو پکڑ کر وہ زخمی صحابی ابھی اپنے منہ کو لگانے والے ہیں کہ بغل سے دوسرا صحابی کراہتے ہوئے آواز نکالتا ہے، پانی پانی۔ میرے بھائی دوستو، یہ صحابی جو زخمی حالت میں ہے، جو پیاسا ہے، اپنا گلاس، اپنا اور پیالہ دوسرے صحابی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہتا ہے، میرا وہ دوست، میرا ساتھی مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا، یہ پانی اس کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ اپنے منہ کو لگاتا ہے تو تیسرا آواز دیتا ہے، پانی پانی۔ جب یہ صدا اس کے پاس سے آتی ہے تو وہ فوراً گلاس، پیالہ اپنے دوست کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ لے جا کر ان کو پہنچا دو، وہ ہم سے زیادہ پیاسے ہوں گے۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ صحابی رسول، دیکھتے ہیں اور شخص شہید ہو گیا، اس کے بعد پیالہ واپس لے کر آتے ہیں، دوسرے کے پاس دیکھتے ہیں وہ بھی پیاسا، شہید ہو گیا، تیسرے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بھی پیاسا، شہید ہو گیا۔ پیالہ یوں کا یوں ٹہلتا رہا اور یہ زخمی حالت میں صحابہ کرام شہید ہوتے رہے۔ ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی محبت، یہ مومنانہ صفات تھے ان کے اندر کہ خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے پیارے تھے نبی کے گھرانے والے۔ میرے بھائی دوستو، یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہیں مومنانہ صفات رکھنے والے لوگ۔ انہی کی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی مومن بنے اور مومن بن کر گزارے۔ کامیاب لوگ وہی ہیں جو قد افلح من تزکا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کیا، جو مومن ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ہم مکمل طور پر مومن بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام کو مکمل طور پر مومن بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔